السلام علیکم طالبات، میں ہوں آپ کی ٹیچر سمینہ اشرف۔ آج ہم پڑھیں گے ہسٹری آف کاؤنسلنگ سائیکالوجی یعنی مشاورتی نفسیات کی تاریخ۔ سب سے پہلے ڈیوس نے 1898 میں اسکولوں میں گائیڈنس یعنی رہنمائی کا ایک پروگرام شروع کیا، جہاں وہ طلباء کو مضامین وغیرہ کے انتخاب کے سلسلے میں مشورے دیا کرتا تھا۔ اس کے بعد پارسن نے ووکیشنل گائیڈنس اور کاؤنسلنگ کے فیلڈ کو ترقی دی اور اس نے بوسٹن بیورو آف امپلائمنٹ 1908 میں قائم کیا۔ اس بیورو میں وہ نوجوانوں کو ان کی ایبلٹی اور ان کے انٹرسٹ کے مطابق نوکریاں ڈھونڈنے میں ان کی مدد کرتا تھا۔ ووکیشنل گائیڈنس کا مطلب ہے کہ پیشہ ورانہ میدان میں رہنمائی۔ پارسن نے نہ صرف یعنی ایجوکیشنل کاؤنسلنگ یا گائیڈنس کی، بلکہ اس نے ووکیشنل گائیڈنس بھی کی۔ اس کے بعد بیئرس کی خدمات آتی ہیں۔ اس نے اس زمانے میں 1908 میں اس نے ایک کتاب لکھی، اے مائنڈ دیٹ فاؤنڈ ہمسیلف۔ اس کتاب میں اس نے اس زمانے کے جو پاگل خانے تھے، یعنی جو مینٹل ہاسپٹلس کہہ لیں جو تھے، وہاں کی جو حالت زار تھی، وہاں کی جو بری حالت تھی، اس کے بارے میں بتایا۔ اور اس نے یہ تحریک شروع کی کہ مینٹل ہاسپٹلس کے حالات کو بہتر کیا جانا چاہیے۔ اس کی اس تحریک سے لوگوں میں اور دوسرے ماہرین نفسیات میں یہ احساس پیدا ہوا کہ ذہنی جو مسائل کا شکار لوگ ہیں، ان کا علاج اور ان کی کاؤنسلنگ کتنی ضروری ہے۔ اس کے بعد جیسا کہ ہم نے معالجاتی نفسیات کی تاریخ میں پڑھا ہے، تو مشاورتی نفسیات کی تاریخ میں بھی یہ آتا ہے۔ فرائیڈ نے ٹاکنگ کیور کو اس نے ڈیولپ، یعنی ایک عام آدمی کے الفاظ میں ہم اس کو باتوں کے ذریعے علاج کہہ سکتے ہیں۔ یہ اس کا سائیکو انالیسس کا طریقہ تھا علاج کرنے کا، جس کو ہم سائیکو انالیٹک کاؤنسلنگ بھی کہہ سکتے ہیں اور سائیکو انالیٹک سائیکو تھراپی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد کارل راجرز کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ اس نے سب سے پہلے کاؤنسلنگ سائیکالوجی کا لفظ استعمال کیا 1942 میں۔ اس نے سب سے پہلے یہ ٹرم کوائن کی یا وضع کی۔ اس نے 1942 میں ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا کاؤنسلنگ اینڈ سائیکو تھراپی، اور اس میں اس نے کاؤنسلنگ کے طریقوں کو ڈسکس کیا۔ اس کے بعد آتے ہیں جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم کے اثرات۔ کاؤنسلنگ سائیکالوجی پر بھی ورلڈ وار 1 کا وہی اثر ہوا جو کہ کلینکل سائیکالوجی کے اوپر ہوا تھا۔ اس جنگ کے دوران آرمی کے آفیسرز اور سولجرز کی بھرتی کے لیے ذہانت کے 2 ٹیسٹ بنائے گئے، آرمی الفا اور آرمی بیٹا۔ ان ٹیسٹوں کے بعد ٹیسٹنگ موومنٹ سٹارٹ ہوئی اور پھر لاتعداد قسم کے مختلف ٹیسٹس بنائے گئے، جس سے کہ ذہنی مسائل کا شکار افراد کی اسیسمنٹ یعنی ان کا جائزہ لینے میں بہت آسانی ہو گئی، اور ان کی اسیسمنٹ میں بہت جو کہ ہیلپ فل ثابت ہوئے۔ تو اس طرح کاؤنسلرز کو بہت آسانی ہوئی اور کاؤنسلنگ کا جو کام تھا وہ زیادہ ڈیولپ کرتا چلا گیا۔ ورلڈ وار 2 کے ایفیکٹس یہ تھے کہ جنگ کے دوران اور جنگ سے واپس آنے والے جو سپاہی جو کہ سائیکولوجیکل ڈسٹربنسز اور ایموشنل پرابلمز کا شکار تھے، ان کی کاؤنسلنگ کی طرف توجہ دی جانے لگی، اور وائٹلی نے بہت سارے سولجرز کی سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ کی اور ان کو ان کی سائیکولوجیکل پرابلم سے نجات دلانے کی کوشش کی۔ اس کے بعد کاؤنسلنگ سائیکالوجسٹ کی تعداد میں کافی اضافہ ہوا، اور 1951 میں ایک کانفرنس ہوئی جس میں بہت سارے کاؤنسلنگ سائیکالوجسٹ نے شرکت کی۔ اس کانفرنس کا نام تھا نارتھ ویسٹرن کانفرنس۔ اس کے علاوہ ایک اور کانفرنس 1964 میں ہوئی جو کہ گرے سٹون کانفرنس تھی۔ ان دونوں کانفرنسز کا یہ فائدہ ہوا کہ کاؤنسلنگ سائیکالوجسٹ کو ایک پلیٹ فارم ملا جس میں وہ اپنے اپنے ویوز اور اپنے تجربات ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے کے قابل ہو گئے۔ اس طرح یہ دونوں کانفرنسز کاؤنسلنگ سائیکالوجی کی ڈیولپمنٹ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ رین نے ایک کتاب لکھی 1962 میں جو کہ کاؤنسلنگ کے بارے میں تھی۔ اس کتاب کا نام تھا دا کاؤنسلر ان اے چینجنگ ورلڈ۔ یہ کتاب بھی بہت امپورٹنٹ تھی، اور اس کتاب نے دوسرے ماہرین نفسیات میں کاؤنسلنگ سائیکالوجی کی انڈرسٹینڈنگ میں بہت اضافہ کیا، اور نئے ماہرین نفسیات کاؤنسلنگ سائیکالوجی کی طرف
مائل ہوئے، اس کو ایک فیلڈ کے طور پر اپنانے کے لیے مائل ہوئے۔ 1969 میں کاؤنسلنگ سائیکالوجی کا پہلا جرنل شائع ہونا شروع ہوا۔ اس کا نام تھا دا کاؤنسلنگ سائیکالوجی۔ اور آپ جانتی ہیں کہ کسی بھی فیلڈ کو ترقی دینے کے لیے کسی جرنل کا شائع ہونا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ جرنل کیا ہوتا ہے؟ ایک رسالہ ہوتا ہے جو کہ عموماً منتھلی یا 6 منتھلی جو ہے وہ شائع ہوتا ہے، اور اس میں مختلف ماہرین نفسیات اپنی اپنی تحقیقات جو ہیں وہ اس میں بھیجتے ہیں تاکہ دوسرے لوگ بھی ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو یہ جرنل دا کاؤنسلنگ سائیکالوجی کی ڈیولپمنٹ میں بڑا ہیلپ فل ثابت ہوا۔ اس کے بعد بہت سارے ماہرین نفسیات نے کاؤنسلنگ کے طریقے ڈیولپ کیے۔ مثلاً وولپی نے سسٹمیٹک ڈی سینسٹائزیشن کا طریقہ ڈیولپ کیا، جو بڑا امپورٹنٹ طریقہ ہے اور بہت مشہور طریقہ ہے، اور فوبیاز وغیرہ کے علاج میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ایلس نے ریشنل ایموٹیو بیہیویئر تھراپی کا طریقہ ڈیولپ کیا، جس کو ہم نے کلینکل سائیکالوجی میں سائیکو تھراپی کے طریقوں میں بھی پڑھا ہے، اور اس کو ابھی ہم کاؤنسلنگ کے طریقوں میں بھی ہم اس کو پڑھیں گے۔ راجرز نے اپنی ہیومنسٹک نظریات کی بنیاد پر کلائنٹ سینٹرڈ تھراپی کا طریقہ وضع کیا، اور سائیکو انالیسس تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو بہت پہلے سے موجود تھا۔ تو یہ تمام نفسیاتی طریقے جن کے ذریعے نفسیاتی پریشانیوں کا علاج کیا جا سکتا ہے اور کلائنٹ کی کاؤنسلنگ کی جا سکتی ہے، یہ ڈیولپ ہوئے، اور مختلف ماہرین نے اپنے اپنے یعنی پرسپیکٹیو کے مطابق ان کو استعمال کیا اور ہزاروں لاکھوں لوگوں کی کاؤنسلنگ کی اور ان کی پرابلمز کو دور کیا۔ 1962 میں اے پی اے کا ڈویژن نمبر 17 فاؤنڈ ہوا، یعنی کاؤنسلنگ سائیکالوجی کا یہ ڈویژن تھا۔ ڈویژن نمبر 17 کاؤنسلنگ سائیکالوجی کے ڈویژن کی بنیاد رکھی گئی، اور یہ پہلے سوسائٹی آف کاؤنسلنگ سائیکالوجی تھی، یعنی SCP، جو کہ پھر اے پی اے کا 17 ڈویژن بن گیا۔ تو یہ جو سوسائٹی آف کاؤنسلنگ سائیکالوجی ہے، اس کے مطابق کاؤنسلنگ سائیکالوجسٹ کے 3 کام ہوتے ہیں، وہ 3 ایریاز میں کام کرتے ہیں۔ ایک تو وہ پروفیشنل پریکٹس کرتے ہیں، یعنی وہ کلینک میں بیٹھ کے کاؤنسلنگ کرتے ہیں۔ جو لوگ سائیکولوجیکل پرابلم کا شکار ہوتے ہیں، لائف ایڈجسٹمنٹ میں کسی پرابلم کا شکار ہوتے ہیں، جو ڈیسیجن میکنگ کرنا چاہتے ہیں یا اپنی اور اپنی لائف کی انڈرسٹینڈنگ گین کرنا چاہتے ہیں، تو ان کی کاؤنسلنگ کرنا، یہ ہے پروفیشنل پریکٹس۔ اس کے علاوہ کاؤنسلنگ سائیکالوجسٹ دوسرا کام جو کرتے ہیں وہ ریسرچ یعنی تحقیق کا کام ہے، جس میں وہ ہیومن بیہیویئر اور ہیومن پرسنالٹی، انسان کے کردار اور اس کی شخصیت کا مطالعہ کرتے ہیں، اور یہ دیکھتے ہیں کہ ہیلدی پرسنالٹی کس طرح بنتی ہے اور اس کے راستے میں رکاوٹیں کس طرح آتی ہیں، اور ان ہیلدی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی طرف پرسنالٹی کسی انسان کی کیوں جاتی ہے، اور اسی طرح یہ کہ کاؤنسلنگ کے کون کون سے طریقے ہو سکتے ہیں جن کے ذریعے لوگوں کی ہیلپ کی جا سکتی ہے۔ تو ان باتوں کے اوپر کاؤنسلنگ سائیکالوجسٹ ریسرچ کرتے ہیں۔ تیسرا کام ایڈمنسٹریشن کا ہے۔ کاؤنسلنگ سائیکالوجسٹ جس ادارے میں بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ اس ادارے کو چلانا، اس کی رننگ وغیرہ بھی ایک اہم ذمہ داری ہوتی ہے، تو یہ کام بھی کاؤنسلنگ سائیکالوجسٹ کرتے ہیں۔ تو یہ ایک مختصر سا جائزہ تھا جس میں ہم نے دیکھا کہ کاؤنسلنگ سائیکالوجی کون کون سے مراحل سے گزر کر موجودہ مقام تک پہنچی۔